أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے قرآن عربیا قرآن عربی زبان میں لتنذر ام القرى ومن حولها تاکہ آپ بستیوں کے مرکز کو اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو ڈرائیں وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ اور جمع کرنے کے دن سے ڈرائیں لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں فریق فی الجنت ایک گروہ جنت میں ہوگا وفریق فی السعیر اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن مجید کو عربی زبان میں آپ کی طرف نازل کیا ہے اور یہ عربی زبان تمام زبانوں میں سب سے افضل، سب سے عمدہ اور سب سے زیادہ انسان کے احساسات اور جذبات اور ما فی الضمیر کو بیان کرنے والی ہے۔ باقی زبانوں کے تو 50 سے لے کر 80 تک حروف تہجی ہیں، لیکن عربی زبان کے صرف 29 حروف تہجی ہیں، اور انہی 29 حروف سے اتنے بڑے مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ تو فرمایا یہ قرآن مجید افضل ترین زبان میں افضل ترین انسان پر، افضل ترین فرشتے کے ذریعے، افضل ترین جگہ پر، افضل ترین مہینے میں اور اس مہینے کی افضل ترین رات میں یہ اتارا گیا ہے۔ اس لیے یہ قرآن مجید ہر لحاظ سے افضل اور بہترین ہے۔ اور قرآن عربی اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ اس کے ابتدائی مخاطب عرب تھے، تو جو بھی کتاب آسمان سے آتی وہ کسی ایک زبان میں ہی ہونی تھی، باقی لوگوں کو یا تو اس زبان کا ترجمہ سیکھنا پڑتا یا پھر کسی دوسرے سے اس کا مطلب سمجھ لیتے۔ تو فرمایا کہ چونکہ عرب ان کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں، مہمان نواز ہیں، بہادر ہیں، جنگجو ہیں، کبھی یہ کسی کے غلام نہیں رہے، ہمیشہ آزاد رہے ہیں، اپنی کچھ خرابیوں کے باوجود ان میں یہ بہت سی خوبیاں تھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مناسب سمجھا کہ دین اسلام کے دنیا میں غلبے کے لیے عربوں کا انتخاب کیا جائے۔ ام القریٰ کا معنی ہے بستیوں کا مرکز یا بستیوں کی ماں یا بستیوں کی اصل۔ فرمایا کہ مکہ مکرمہ تمام بستیوں کا مرکز ہے۔ ومن حولہا اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان سب کی طرف بھی یہ قرآن بھیجا گیا ہے۔ ومن حولہا میں پوری دنیا آ جاتی ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ زمین کے وسط میں ہے اور پوری دنیا اس کے ارد گرد آباد ہے۔ تو فرمایا کہ آپ ان کو اس دن سے ڈرائیں جس دن اللہ پاک ساری مخلوق کو جمع کرے گا، تاکہ مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلایا جا سکے۔ اگر ایک شخص ہو، اس کے کچھ غلام ہوں اور وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہوں اور وہ مالک انہیں کسی دن جمع کر کے
مظلوم کو ظالم سے انصاف نہ دلائے تو ایسا مالک بے انصاف شمار ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک سب سے زیادہ انصاف والے ہیں، اس لیے وہ ان لوگوں کو جمع کریں گے تاکہ جس کا جو حق ہے وہ اسے مل جائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو انہیں ایک ہی امت بنا دیتا، وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ، اور جو ظالم ہیں، مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ان کے لیے کوئی سرپرست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ پاک جس طرح باقی مخلوق کو اس نے بے اختیار پیدا کیا ہے، چاہتا تو انسان کو بھی بے اختیار پیدا کر دیتا اور سارے لوگ جبراً دین اسلام پر ہی ہوتے، لیکن اللہ پاک نے اختیار دے کر بھیجا تاکہ دیکھا جائے کہ کون ہے جو اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور طاغوت کا انکار کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو ظالم ہیں قیامت کے دن ان کا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں ظلم کا لفظ زیادہ تر شرک اور کفر کے معنی میں آیا ہے۔ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور پھر اس میں شرک کی آمیزش نہیں کی تو اللہ پاک انہی کو امن نصیب فرمائے گا اور انہی کو ہدایت نصیب فرمائے گا۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، یا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ سرپرست بنا لیے ہیں۔ فاللہ هو الولی، تو اللہ تعالیٰ ہی حقیقی کارساز ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر ایک چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ فرمایا انہوں نے ایسے لوگوں کو اپنے سرپرست بنا لیا ہے جو کسی کے کام آنا تو کجا، وہ تو کسی کی بات سنتے بھی نہیں اور اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے، اور مرنے کے بعد انہیں یہ تک نہیں معلوم کہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ تو کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو وہ دے گا کیا؟ جس کے پاس کچھ ہے وہ ہے اللہ، جو اصل کارساز اور اصل دوست ہے اور اصل سرپرست ہے۔ وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اسی کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے۔ مشکل کشا بھی وہی، حاجت روا بھی وہی، گنج بخش بھی وہی، داتا بھی وہی، اولاد دینے والا بھی وہی، رزق دینے والا بھی وہی، بیمار کرنے والا بھی وہی، صحت دینے والا بھی وہی، زندگی دینے والا بھی وہی، موت دینے والا بھی وہی۔ تو فرمایا اس کی قدرت ہر چیز پر محیط ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، اور جس چیز میں تم نے اختلاف کیا چاہے وہ کوئی چیز بھی ہو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ،
اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے. اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے. ذالکم اللہ ربی، ذالکم اللہ ربی، یہ اللہ ہے جو میرا رب ہے. یہ اللہ ہے جو میرا رب ہے. علیہ توکلت، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. فرمایا کوئی بھی اختلاف ہو جائے، حلال و حرام میں اختلاف ہو جائے، عقائد میں اختلاف ہو جائے، اعمال میں اختلاف ہو جائے، تو اس کا فیصلہ اللہ پاک کے سپرد ہے، ذمے ہے، اور اللہ سے ہی فیصلہ کرانا چاہیے. اللہ سے فیصلہ کرانے کی صورت یہ ہے کہ جو تمہارا جھگڑا ہو تم اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کرو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پوچھ کر اس کا فیصلہ تمہیں بتائیں گے. فرمایا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے اختلافی مسائل میں اپنا منصف نہ مان لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اللہ کے نمائندے کی ہے، اور آپ کا فیصلہ دراصل اللہ ہی کا فیصلہ ہے. فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو. نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو. جعل لکم من انفسکم ازواجا، جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے جوڑے بنائے. اس نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے جوڑے بنائے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور چوپایوں سے بھی جوڑے بنائے. اور چوپایوں سے بھی جوڑے بنائے. یذرؤکم فیہ، یذرؤکم فیہ، وہ تمہیں اس جہان میں پھیلاتا ہے. وہ تمہیں جہان میں پھیلاتا ہے. لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. اس جیسی کوئی چیز نہیں. وہو السمیع البصیر، وہو السمیع البصیر، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. اور سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. فرمایا آسمان و زمین کا پہلے سے کوئی نمونہ موجود نہیں تھا. اللہ نے بغیر نمونے کے اور بغیر میٹیریل کے آسمان بھی بنا دیے، زمین بھی بنا دی، اور تمہارے لیے تمہاری جانوں سے تمہاری بیویاں بنائیں. اس لیے کہ اگر کسی اور جنس سے تمہاری بیوی ہوتی تو تمہارے درمیان وہ محبت اور الفت نہ ہو سکتی جو کہ اب ہے. اور بعض لوگوں نے جو قصے بیان کیے ہیں کہ فلاں صاحب کا جننی سے نکاح ہوا، یہ سارے قصے غلط اور جھوٹ ہیں، اور ایسا ممکن نہیں کہ کوئی انسان کسی جننی سے نکاح کر لے اور پھر اس میں سے کوئی اولاد بھی پیدا ہو. یہ آدمی کو اس کا تخیل ایک چیز دکھاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے، حالانکہ ہو نہیں رہا ہوتا. تو فرمایا کہ جانوروں کے بھی ہم نے جوڑے بنائے تاکہ جانور بڑھتے پھیلتے اور پھولتے رہے. جانور بڑھیں گے تو تمہاری دولت میں بھی اضافہ ہوگا، تمہاری آمدنی بڑھے گی. اور تمہارے لیے جوڑے اس لیے بنائے تاکہ تمہارے اندر اولاد کا سلسلہ پیدا ہو اور تم ساری دنیا میں پھیل جاؤ. لیس کمثلہ شیء، فرمایا اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، نہ اللہ کسی چیز جیسا ہے. اس کو کسی چیز کے ساتھ مثال دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے منافی ہے. وہو السمیع البصیر، وہ سب کچھ سنتا، سب کچھ دیکھتا ہے. انسان بھی سنتا اور دیکھتا ہے، لیکن اللہ کا دیکھنا اور ہے، انسان کا دیکھنا اور ہے. ترجمہ ایک بار.
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اور اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف اسی طرح ہم نے وحی کیا ہے آپ کی طرف قرآنًا عربیًا قرآن عربیًا قرآن عربی زبان میں قرآن عربی زبان میں لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا تاکہ آپ بستیوں کے مرکز کو ڈرائیں اور جو لوگ اس کے گرد آباد ہیں تاکہ آپ بستیوں کے مرکز کو ڈرائیں اور جو لوگ اس کے گرد آباد ہیں وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ اور آپ جمع کرنے کے دن سے ڈرائیں اور آپ جمع کرنے کے دن سے ڈرائیں لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں فریق فی الجنت ایک گروہ جنت میں ہوگا وفریق فی السعیر اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالی چاہتا لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے والظالمون اور جو ظالم ہیں ما لهم من ولی ولا نصیر ان کے لیے کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہم اتخذوا من دونه اولیاء یا انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں فاللہ هو الولی تو اللہ ہی اصل کارساز ہے وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہی ہر ایک چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ اور جو کچھ تم نے کسی چیز میں اختلاف کیا فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي یہ ہے اللہ جو میرا رب ہے علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا وَإِلَيْهِ أُنِيبُ اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں فاطر السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے بنانے والا جعل لکم من انفسکم ازواجا اس نے تمہارے لیے تمہاری جانوں سے جوڑے بنائے وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا اور چوپایوں سے جوڑے بنائے يَذْرَوْكُمْ فِيهِ وہ تمہیں اس جہان میں پھیلاتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
اس جیسی کوئی چیز نہیں، جیسی کوئی چیز نہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔